الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ حج کی 41ویں آیت ہے، آیت نمبر 41. پروردگار عالم فرما رہا ہے الذین، وہ لوگ ان مکناہم فی الارض، اگر زمین میں ہم ان کو اقتدار دے دیں گے، پاور دے دیں گے، اقاموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکات دیا کریں گے، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، برائی سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور، تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے. دیکھیں اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کا ذکر میں خیر فرمایا اور یہ بتایا کہ ان لوگوں کا کوئی جرم نہیں تھا، ان کو ان کے وطن سے نکالا گیا، ان کے گھروں سے نکالا گیا. کس جرم کی وجہ سے؟ مہاجر صحابہ جو مکے کے رہنے والے تھے انہیں مکے سے نکالا گیا. کس جرم کی وجہ سے نکالا گیا؟ تو اللہ نے کہا الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا جرم یہی تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب. جو حقیقی رب ہے اسے رب کہنے کی بنیاد پر ان کو سزا دی گئی اور انہیں ان کے وطن سے نکالا گیا. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کرنے پر قادر، اللہ تعالی قوت والا، عزت والا. یہ لوگ مکے سے نکالے گئے، کافروں کی آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ صحابہ مکے سے نکال دیے گئے، ان کو بے وطن کر دیا گیا، بے گھر کر دیا گیا، بے مال و زر کر دیا گیا، مگر قدرت کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ یہ نکلے ہیں دوبارہ آ کر حکومت کرنے کے لیے، دوبارہ آ کر راج کرنے کے لیے. اے کافروں، تم سمجھتے ہو کہ تم نے اس کو راج کر دیا، مگر رب کہتا ہے کہ یہ پہلے دن انہی کا راج ہے. تم سمجھے کہ یہ ہو گئے تاراج،
انہی کا راج، آخر صحابہ کا راج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کر لیا۔ اب پورا مکہ حضور کے اقتدار میں آ گیا، محمدی گورنمنٹ وہاں پہ چھا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی۔ حضور نے حکومت کو کیا قائم کیا؟ عدل و انصاف کو قائم کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شاہانہ لباس نہیں پہنا، بادشاہ کی حیثیت سے زندگی نہیں گزاری، بلکہ یہ شہنشاہ ہونے کے باوجود ایک معمولی انسان کی طرح زندگی کس طرح گزارنا چاہیے، یہ نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کر دیا۔ تو پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ یہ جو صحابہ ان مکناہم فی الارض، اگر زمین میں ہم ان کو حکومت دیں، ان کو بادشاہ بنا دیں، ان کو راج عطا کریں گے، تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ کوئی بھی بادشاہ بننے کے بعد پہلا کیا کام کرتا ہے؟ پہلا کام من مانی کرتا ہے، من مانی کرتا ہے، دیکھی مانی کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں، میں بادشاہ ہوں، جس سے چاہے گھر چھین لو، جس سے چاہے دکان چھین لو، میں جیسے چاہوں تو میرا آگے کوئی صحیح بات کرے گا اور وہ بات میرے فیصلے کے خلاف ہوگی تو اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ وہ بادشاہ ایسا سوچتے ہیں، مگر صحابہ کرام کو اگر اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے، تو یہ کیا کام کریں گے؟ پروردگار کہتا ہے کہ اقاموا الصلاۃ، پہلا کام یہ کریں گے کہ نماز کو قائم کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص متقی ہے، پرہیزگار، اگر وہ کسی کمپنی کا مالک بن جائے اور اس کی کمپنی میں 500 آدمی کام کر رہے ہیں، تو 500 آدمیوں کو یہ حکم دے دیتا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، تمہارا کام رہے گا۔ نمازوں کی پابندی نہیں کرو گے تو پھر میری کمپنی میں کام کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ یعنی چھوٹا سا اقتدار ہے، جو پاور ملا انہوں نے اپنے پاور کو استعمال کیا اور نوکروں کو نمازی بنا دیا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ اگر بچہ فجر کی نماز نہ پڑھے تو باپ اس کی پٹائی بھی کرتا اور اس کو ناشتہ بھی دے، ناشتہ نہیں ملے، بھوکا رہنا، چاہتی ہے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھا؟ اب لوگ کہیں گے کہ باپ کی ذمہ داری جگہ، باپ جگہ دی، ایک بار جگہ ہے، بیٹا جانا چلے گئے، بچے کو غفلت ہے، سو گیا۔ تو آج کے دور میں باپ کیا کہے گا؟ اٹھ گیا بچہ، تھک گیا، سو گیا۔ یہ تعویلیں ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے دادا پردادا سے نہیں تھے، وہ دنیا میں لاپرواہ، دین میں بڑے سخت تھے۔ آج ہمارا حال الٹا ہو گیا، دنیا میں ہم بڑے چالاک ہوتے۔ اگر ایک دن بھی بچہ اسکول کو نہیں گیا تو اس طرح برس پڑتے ہیں بچے پر کہ بچے کی حالت خراب کر دیتے۔ مگر وہی بچہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اس طرح لاپرواہ ہو جاتے ہیں، گویا نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ تو اس زمانے میں ہم نے کہہ دیں گے کہ بھائی بچہ سو گیا، اگر وہی بچہ اسکول کو جانا ہے 7 بجے، سوتا رہا تو اسے اٹھا کر کھڑا کر اسے زبردست کھینچ کر لے جا کے اسکول میں پھینک کر آیا تھا۔
تو اس زمانے میں ایسا تھا کہ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھا تو ناشتہ بنا، بھوک سے تڑپ جاتا بچہ، باپ کو رحم نہیں آتا، دوپہر کو ظہر کی نماز پڑھنا، پھر فجر قضا کرنا، ظہر پڑھنا، تب اسے کھانا ملے گا، تو بچہ سدھر جاتا ہے۔ بڑا ہونے کے بعد وہ بچہ باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، میرے ابا کی تربیت، بھائی تو فجر کو کیسے اچانک اٹھ جائے، میرے ابا کی تربیت، یہ دن نماز نہیں پڑھا تو مجھے ناشتہ بھی نہیں دی، کچھ بھی نہیں دیا، میں بھوک سے تڑپ گیا۔ اس کے بعد میں بظاہر میں ناشتے کے لیے نماز پڑھتا تھا، پھر دھیرے دھیرے عادت ہوگی، اب ناشتے کے لیے نہیں، ناشتہ دینے والے مولا کے لیے نماز پڑھتا۔ ایسے بہت سے واقعات، تربیت کے واقعات۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے۔ گنج شکر کے معنی ہے شکر کا خزانہ۔ کیا شکر کا خزانہ؟ تو ان کی والدہ ان کی تربیت کرتے تھے کہ بیٹا نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تم کو شکر دے گا۔ بچپن تھا، شکر پسند تھی، تو جب یہ نماز پڑھتے تو مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتے تھے، تو نماز پڑھنے کے بعد جب مصلی رکھتے تو پڑیا مل جاتے، سمجھتے کہ اللہ مجھے شکر دیا ہے۔ بچپن نادانی کی عمر، لیکن بچہ نماز پڑھنا، جو چیز بچے کو پسند ہے مہیا کرتے تھے۔ یہ دن کسی وجہ سے ماں شکر کی پڑیا رکھنے بھول گئی۔ اب نماز سے فارغ ہو گئے، پریشان تھی، آ کر کہا بیٹے میری امی ہر دن آپ ہر دن مجھے شکر دیتا ہے، مگر آج جو شکر دیا مجھے بھی شکر ہے۔ تو ماں حیران، آج تو میں شکر رکھنا ہی بھول گئی، کیا بیٹے صحیح بول؟ تو بیٹے نے کہا آج کی جو شکر تھی اتنے دن میں تھی، اچھی شکر نہیں۔ تو جب بار بار بچے سے پوچھا تو سچائی آئی کہ غیر سے وہاں کو شکر کی پڑیا تھی، جو خدا نے اپنی قدرت سے وہاں کو پہنچا دیا۔ پھر ماں نے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا اتنے دن جو تو شکر کھا رہا تھا میری رکھی گئی شکر تھی، تاکہ تو شوق میں آ کے نماز پڑھ، آج میں بھول گئی شکر رکھنا، تو وہ میری شکر نہیں، تیرے رب کی رکھی گئی شکر تھی۔ اب تو نہ میرے لیے نماز پڑھ، نہ شکر کے لیے نماز پڑھ، نماز پڑھ تو مولا کے لیے نماز پڑھ۔ تو شکر کا خزانہ انہیں ملا، اس لیے ان کا نام ہے گنج شکر، گنج شکر، گنج شکر، گنج شکر۔ اور بعضوں نے کہا کہ گنج شکر نہیں، گنج شکر۔ حضرت بہت زیادہ شکر گزار تھے، بابا فرید الدین گویا شکر گزاری کا خزانہ تھا، اس لیے ان کو گنج شکر کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر وہ اقتدار مل جائے، صحابہ کو اگر پاور مل جائے، اقتدار مل جائے، تو سب سے پہلا کام وہ یہ کریں گے اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، پابندی سے نماز پڑھنا، صحیح طریقے سے نماز پڑھنا۔ اور دوسرا کام کیا کریں گے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دولت دے دے تو دولت کے نشے میں چور ہونے کے بجائے دولت کا جو حق ہے وہ نکالنے کی طرف توجہ دے۔ اور دولت کا حق کیا ہے؟ دولت کا زکوٰۃ، زکوٰۃ نکالیں۔ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم دے۔ معروف کا مطلب ہے نیکی۔ معروف کا لغوی معنی ہے وہ چیز جسے ہم پہچانتے ہیں وہ معروف۔ نیکی کو خدا نے معروف کہہ کر بتا دیا کہ نیکی ایسی ہو کہ تمہاری جانی پہچان ہے، تم نیکی کو جان لو، پہچان لو، اس سے تعلق قائم کر لو، اس کو اپنے عمل میں لے آؤ۔ وَنَهُوا عَنِ الْمُنکَرِ، برائی سے روکتے ہیں،
برائی کو منکر کہا ہے۔ منکر کا معنی کیا ہے؟ جسے ہم نہیں پہچانتے، unknown figure، منکر۔ تو برائی تمہارے حق میں ایسی ہو جائے کہ گویا تم اسے جانتے نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جھوٹ بولنا میں جانتا ہے، چوری کرنا میں جانتا ہے، چوری کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں چوری سے اس قدر دور ہوں کہ چوری کیا چیز ہوتی ہے کبھی اس کے بارے میں نے سوچا نہیں۔ تو اللہ نے نیکی کو معروف کہا، برائی کو منکر کہا۔ معروف کا معنی ہے ویل نون، منکر کا معنی ہے ان نون۔ تو بھلائی تمہارے لیے ویل نون ہو جائے کہ تم اسے پہچانو، اس کو اپناؤ، اور برائی تمہارے حق میں ان نون ہو جائے، اسے تم پہچانو گے۔ وَلِلَّهِ، 4 کام کرو۔ پہلا کام نماز قائم کرنا، دوسرا کام زکات دینا، تیسرا اللہ نے انہیں اقتدار دیا ہے تو وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، اور چوتھا کام برائی سے روکیں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی ملکیت ہے، یعنی ہر کام کا انجام برا ہو یا اچھا ہو، ہر انجام اللہ کی مرضی اور اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے میرے مصطفیٰ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلانا، حضور کچھ کہیں تو فوراً کہے کہ ایسا تو نہیں ہے، جھٹلانا۔ مثلاً آپ آئے، آ کر آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ راستے میں گاڑی رک گئی ہے، دوسرا کہ ایسا نہیں ہے، اب تو جھوٹا ہے۔ یعنی آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس بات کو غلط بتانا آپ کو جھوٹا ہے۔ تو پیغمبر خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے جھٹلایا۔ پروردگار کہتا ہے کہ اے مصطفیٰ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ پرواہ مت کیجیے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فقد کذب قبلہم قوم نوح، ان لوگوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ نوح علیہ السلام یہ 2 برس نہیں بلکہ مکمل 950 برس لوگوں کو سمجھاتے رہے، مگر لوگ یہی کہتے رہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں، کیونکہ آپ کی بات کو ہم جھوٹی بات سمجھتے۔ تو اے پیارے مصطفیٰ، نوح علیہ السلام کو لوگوں نے جھٹلایا تو کیا نوح علیہ السلام کا مقام اتر گیا؟ نہیں، ان کا جو بلند مقام اپنی جگہ قائم۔ جھٹلانے والا دوزخی بنا۔ اگر کوئی عالم لیکن صحیح مسئلہ بتا رہا، مسئلہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم اگر یہ دھوپ پانی میں رونے کی حالت میں جان بوجھ کر یاد رکھتے ہوئے کہ آپ میرے سے ہیں، اگر پی لیا ہے وہ بھی تو آپ کا روزہ چلے گئے۔ عالم نے بتایا، سامنے والے نے کہا کہ ایسا ظلم کرنا بھی اچھا ہے، بھول دیا جاتا ہے دین پی لیا کہ خراب ہو گیا، کیوں اس کا اللہ ٹوٹ جاتا۔ اس طرح عالم کو جھٹلا رہا، تب اس میں عالم کا رتبہ گھٹا یا جھٹلانے والے کا رتبہ گھٹا؟ جھٹلانے والے کا رتبہ گھٹ گیا، عالم کا مقام جو جو ہے۔ اسی طرح پیغمبروں کو لوگوں نے جھٹلایا تو پیغمبروں کا مقام نیچے نہیں آیا، ان کا اونچا مقام اونچے کا اونچا ہی رہا، جھٹلانے والے پیغمبر کے گھر میں جا کر گر گئے۔ تو پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ اے پیارے مصطفیٰ، اگر لوگ آپ کو جھٹلا رہے تو آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، اس لیے کہ آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کے قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، وہ عاد و ثمود، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، قوم ثمود نے بھی جھٹلایا۔ ثمود کے پاس
صالح علیہ السلام آئے تھے. وقوم ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے بھی انکار کیا، جھٹلایا. وقوم لوط علیہ السلام کے قوم نے بھی جھٹلایا. واصحاب مدین میں رہنے والوں نے بھی جھٹلایا. مدین میں کون سے پیغمبر آئے؟ حضرت شعیب علیہ السلام ہے مدین میں، ان کو بھی لوگوں نے جھٹلایا. مدین عراق میں، وہاں پر حضرت سلمان فارسی کا مزار مدین میں. الحمدللہ وہاں پہ پروردگار نے جانے کا موقع دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے پروردگار عالم کئی پیغمبروں کا نام لے رہا. اگر اللہ چاہتا تو بس اتنا کہہ دیتا کہ آئے میرے نبی، اگر ایک بار جھٹلا رہے تو آپ اس کی پرواہ ہوگا، بات ختم ہو جائے. مگر اس بات میں وہ تسلی نہیں ہوئی. پروردگار اپنے محبوب کے دل مبارک کو تسلی دے رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں. آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے، دیکھو نوح علیہ السلام کئی ہزار برس پہلے آئے تھے، ان کی قوم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ وہی کیا. قوم عاد بڑی زبردست قوم ہے. اس قوم کے پاس حضرت ہود علیہ السلام آئے، اس قوم نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا ہود علیہ السلام. قوم سمود یہ بھی بڑی زبردست قوم، ان کے پاس صالح علیہ السلام آئے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو جھٹلایا. یعنی نوح کا نام، ہود کا نام، صالح کا نام. اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم 14 پیغمبر. پھر قوم لوط کی قوم نے بھی جھٹلایا. واصحاب مدین کے لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. 6 پیغمبروں کا ذکر کر دیا. وَكُذِّبَ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا. 7 پیغمبروں کا ذکر. 7 پیغمبروں کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ پیغمبر کا ذکر کرنا مقصد نہیں، مصطفیٰ کے دل کو تسلی پہنچانا مقصد. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ایسے کہا جاتا ہے تو پھر دل کو تسلی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں اذا عمت البلیۃ خفت، جب مصیبت عام ہو جاتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے. ایک صاحب میرے ہاتھ میں بڑا درد اٹھانے ہوتا ہے، سامنے والا ہوتا ہے 3 روز سے مجھے پیش ہے، تم کو بھی ویسا ہے کیا؟ سن کے تسلی ہو جاتی تسلی. دوسرا مجھے بھی ایسا ہے میرے ساتھ، آپ کو بھی ایسا ہے کیا کہ موسم ہے، موسم ویسا ہے سو تو میری طبیعت اتنی خراب اس وقت چاہیے، دل کو تسلی ہو. کہتے ہیں کہ ایک صاحب کے گھر میں بجلی چلی گئی، کرنٹ چلے گیا. کرنٹ گیا تو پریشان ہو کر نکل کے پڑوسی کے گھر میں، وہاں بھی کرنٹ چلے گا، وہاں بھی گیا، دل کو تسلی ہو گئی. اگر گھر سے باہر نکل کے کرنٹ چلے گیا، بجلی گئی، کرنٹ جا کر باہر نکل کر دیکھے ان کے گھر میں کیا ان کے گھر میں پریشانی ڈبل ہو گئی. تو انسان کی فطرت کہ اگر صرف اس کو تکلیف ہوگی تو تکلیف بھاری رہے گی، وہی تکلیف دوسرے کو بھی ہے. کہتے ہیں کیا بھائی ووٹ میں لیا ہے، مجھے نہیں آیا ووٹ میں، تم کو آیا، مجھے بھی لیا ہے، کسے بھی لیا ہے، تب سب کو مل کر آیا. مجھے آ گیا اسے سب کو، مجھے بھی لیا، پریشان ہو جاتے مجھے نہیں آیا، مجھے نہیں آیا. یہ انسان کی فطرت ہے. پروردگار عالم انسانی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے مصطفیٰ کو سمجھا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ اگر لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ سے اگلے پیغمبروں کا یہی حال ہوا تھا. دیکھو نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام.
فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں نے ان تمام کافروں کو مہلت دے دی، موقع دے دیا، ناچو ناچو، جتنا ناچنا ہے ناچو، 5 سال ناچو، 10 سال ناچو، اس کے بعد جب کھینچیں گے سب ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے ان کو بھی موقع دیا تھا، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، ہم یہاں کی زبان کہتے ہیں ڈھیلی ڈوری چھوڑتا، ڈھیلی ڈوری چھوڑ کے اچانک کھینچتا تو حالت خراب ہو جاتی۔ تو یہ پروردگار کی حکمت ہے کہ وہ کافروں کو موقع دیتا، ناچتا ناچتا ناچتا۔ فرعون اس سر کا درد بھی نہیں آیا، ویسا صحت مند آدمی تھا فرعون۔ تو سوچا کہ میں اگر غلط کروں تو مجھے کچھ بھی نہیں پڑا۔ تو اسے خیال آیا کہ جب مجھے بیماری ہی نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ میں خدا ہوں۔ خود ہی فیصلہ کر لیا، مگر جب دریا میں ڈوب گیا تب معلوم ہوا کہ میں خدا نہیں ہوں۔ اب ایمان لایا، مگر پروردگار جانتا ہے کہ اگر اسے معاف کر دیا جائے، دوبارہ اسے زندہ رکھا جائے تو وہ وہی کام کرے گا جو پہلے کرتا تھا۔ وَلَوْ اگر انہیں دوبارہ جینے کا موقع دیا جائے تو پھر وہ وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے تھے، کیونکہ ان کی حالت کتے کی دم کی طرح ہے۔ کتے کی دم تیڑی کی تیڑی، کہتے ہیں کہ ایک شخص دیکھا کہ ہمیشہ کتے کی دم تیڑی رہتی، اس کو سیدھی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کتے کو قبضے میں لا کر اس کی دم کو پکڑ کر اچھی طرح باندھ دیا، رسیوں سے باندھ کر ایسا باندھا کہ ایک دم سونپ دیا، ایک دم اسٹف کر دیا، ٹائٹ سیدھی۔ اب وہ دم کو ٹیڑھی کر نہیں سکتا، ایسا بنا دیا۔ 4 دن 5 دن 10 دن رکھا، اس کے بعد سوچا کیا کھول دے، جو بھی کھولا کتے کی ٹیڑھی۔ کسی نے کہاوت مشہور ہے، کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ اس طرح برا انسان ٹیڑھا ہی رہتا ہے۔ یہ چھوڑو، اسے جا کے جیل میں رکھ دو، 15 دن جیل میں رہتا ہے، باہر آنے کے بعد پلان کر دو، پہلے جس گھر میں چوری کیا اس سے بڑا گھر جائے، وہاں جا کے چوری کرے۔ اس لیے اسلام نے چوری کی سزا کو جیل میں ہاتھ کٹ جائے گا تب اسے احساس ہوگا، ہاتھ کو دیکھے گا، ہاتھ کرے گا، دیکھ تو چوری کیا میں کٹ گیا، تو چوری کیا میں بھول گیا، ایسا کیا کر دیا تو نے۔ تو اسی لیے چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا۔ پروردگار کہہ رہے ہیں میں نے کافروں کو موقع دے دیا، ثم اخذتهم، پھر ان کو پکڑا، چھوڑا، بھاگے۔ چوہے کے ساتھ بلے صحیح کرتے، چوہے کو چھوڑ دیتے، وہ ادھر اچھل کر شرارت میں آ جاتا، جب شرارت میں آتا تو اچانک حملہ کرتے، اٹک جاتا، اس کے بعد چلاتا نہیں چھوڑتے، مور پکڑ کے دبا دیتے۔ تو قدرت کا ایک جلوہ، پروردگار کافروں کو موقع دیتا ہے۔ یہ موقع جو ہوتا ہے یہ کافروں کے لیے رحمت نہیں بلکہ کافروں کے حق میں زحمت ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، دیکھو اے میرے مومن بندو کیسی تھی میری پکڑ۔ دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا تو ہم نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام طوفان کو ایسا بھیجا کہ آیا طوفان، ہو گیا کل من علیہا فان، سب فنا ہو گئے، صرف نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچے۔ پھر آج
فاما ثمود فأهلكوا بريح صرصر عاتية. یہ قوم عاد، قوم ثمود، ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب سے، کسی پر اس نے ہوا کو بھیجا، کسی پر اس نے پتھروں کو اڑا، پتھروں کی بارش ہوئی. اور ابراہیم علیہ السلام کے قوم یہ بھی برباد ہوئی، لوط علیہ السلام کے قوم وہ بھی برباد ہوئی، مدین والوں کا بھی حشر ہوا، اور موسیٰ کے انکار میں وہی حال ہوا. دیکھو کیسے یہ مکے والے اے مصطفیٰ اگر آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں تو گویا انہیں بھی موقع دیا جا رہا ہے کہ جتنا اچھلنا ہے اچھلو. یہ دن ایسی حالت ہوگی تمہاری کہ اچھلنا تو کیا سنبھل کر بیٹھنا بھی تمہارے لیے مشکل ہو جائے. ہم تم کو اٹھا کر پٹک دیں تب دیکھنا تمہاری حالت کیا ہے. دیکھیے جب کشتی چلتی ہے یہ مضبوط پہلوان ہوتا ہے، دوسرا پہلوان جو مضبوط نہیں ہوتا وہ مضبوط پہلوان کو خوب مارتا ہے. تو مضبوط پہلوان کھڑا ہوتا، مار کھاتا، گر جاتا. کچھ دیر کے بعد یہ مضبوط پہلوان اس سے کمزور اپنے ہاتھ پہ پکڑ کر اوپر اٹھا کر ایسے زور سے پھینکتا کہ وہ جا کے گرتا، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، حالت خراب ہو گئی، منہ سے خون نکل رہا ہے، پورے دانت گر کے ٹوٹ گئے. یہ چیز پھینکنے میں سارا کام کرا. یہی حال ہوتا ہے قدرت کا کہ قدرت موقع دیتی ہے، کافر کو موقع دیتی ہے. پھر جب قدرت ایک تماشا لگاتی ہے تو پھر کافر کہاں گیا پتہ ہی نہیں چلتا. فرعون کہاں گیا؟ اب جا کے مصر کو دیکھو، اب بھی مصر ہے، ایجپٹ ہے، وہاں تو فرعون کی حکومت تھی، اس کے نام سے لوگ گھبراتے تھے. مگر کہاں مکہ جاؤ سکون سے طواف کر کے آؤ. یہ دور تھا ابو جہل کے نام سے مکے والے پریشان، ابو جہل کے ڈر سے کوئی کعبے کے پاس آ کر اسلامی طریقے سے عبادت نہیں کر سکتا، اتنا پریشان کر رکھا. مگر آج کہاں ہے ابو جہل؟ کیا اس کا نام ہے؟ کیا اس کو پہچاننے والا کوئی ہے؟ نہیں. فتعجب من قرية، کتنی ہی بستیاں ہیں، اہلکنا، ان بستیوں کو ہم نے مٹا کر رکھ دیا. بستی والوں نے ظلم کیا تو ہم نے مٹا کر رکھ دیا. تمام لوگوں کو مٹانے کے لیے ہمارے پاس کئی طریقے ہیں. طوفان کو بھیجتا ہو تو اڑ جاتے، زلزلے کو لے آتا ہو تو اڑ جاتے، سونامی کو لے آتا ہو تو اڑ جاتے. وجہ غالب ہم اسی بستی کو مٹاتے ہیں جس بستی کے لوگ ظلم کرتے ہیں. جب بستی ظالم بستی بن جاتی ہے تب ہماری قدرت اپنا تماچا لگاتی ہے، جس کے نتیجے میں پوری بستی تباہ برباد ہو جاتی ہے. یہ زلزلہ آیا پوری بستی غالب. ایک منٹ کے اندر، ایک منٹ کے زلزلے میں ہزاروں لوگ ختم ہو جاتے ہیں. فَجْيَ خَارِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ جو بستیاں ہیں اس کے بڑے بڑے محل اب گر گئے ہیں. عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنے چھت کے بل، یعنی چھت آ کے نیچے گر گئی. بڑے بڑے عالیشان گھروں کی چھت ڈھم ہو کے نیچے گرے. اب چھت ٹوٹ پھوٹ کر، دیواریں ٹوٹ پھوٹ کر کچھ بھی نہیں کر گیا. یہاں پہ گھر تھے اب سب کھنڈرات ہو گئے. وَجَا خَارِ وَجَا خَارِ لیکن آیا ہو کیا وہ ان کے بڑے بڑے مکانات اپنے چھتوں سمیت گر پڑے. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے کنویں جو بالکل
بیکار ہو گئے، کوئی پانی نکالنے والا نہیں، کنواں ہے مگر کوئی نکالنے والا نہیں، سب مر گئے، سب مر گئے، کنواں ہے، وقصر مشید اور مضبوط محل کے، بڑے بڑے مضبوط محل تو ہے مگر اس محل میں رہنے والا کوئی نہیں۔ افہم رسول اللہ تو کیا لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ زمین میں سیر کرنا یعنی زمین میں گھوم گھوم کر دیکھنا کہ یہاں کیا ہوا ہے، وہاں کیا ہوا، عبرت کے لیے۔ فَتَقُولَ لَهُ قُلُوبٌ، اگر وہ زمین میں گھومتے پھرتے عبرت حاصل کرتے تو ان کے دل ایسے دل بن جاتے کہ یعقلون بہا، ان دلوں سے وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور آیات یا ان کو ایسے کان نصیب ہو جاتے یسمعون بہا، ان کانوں سے وہ حق بات کو سنتے۔ اب نہ ان کا دل سلامت ہے نہ کان سلامت ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، پروردگار کہتا ہے نگاہیں یہ اندھی نہیں ہوتی۔ لوگ کہیں گے یہی تو اندھی ہوتی، اندھا اس کی کیا چیز اندھی ہوئی؟ آنکھ اندھی ہوئی۔ پروردگار کہتا ہے آنکھوں کا اندھیرا پن یہ اندھیرا پن ہی نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن کا معنی ہے لیکن تعمیر دل نابینا ہو جاتے ہیں۔ آنکھ نابینا نہیں ہوتی، دل نابینا ہوتا ہے۔ الذی فی الصدور، وہ دل جو سینوں کے اندر، تمہارے سینے میں جو دل ہے وہ دل اللہ ہوتا ہے۔ آنکھ اگر اندھی ہوگی تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ آنکھ اندھی ہو جائے گی تو تم لوگوں کو دیکھو، دل اندھا ہو گیا تو تم رب کا مشاہدہ نہیں کرو، رب کی قدرت کے تجلیوں کو نہیں دیکھو۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے چلیے احادیث طیبہ کی طرف رخ کریں۔ اب جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کو امام حاکم نے بیان کیا۔ ہمارے سرکار سید ابرار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اہل النار، بے شک جہنمی کو اہل النار کہتے ہیں۔ نار کا معنی ہے آگ، اہل النار کا معنی آگ والے یا ضروری لہم، وہ ضرور ہوئے جہنم کو دیکھ کر روئے حتیٰ لو اجریت السفن فی دموعہم نجات، یہاں تک کہ اگر کشتیوں کو ان کے آنسوؤں میں چھوڑ دیا جائے تو کشتیاں چلنے لگیں گی، اتنے زیادہ آنسو دوڑتے کے نکلیں۔ دنیا میں اس کو رلایا، اس کو رلایا، اس کا دل توڑا، اس کو رلایا، اس کی بے عزتی کر کے اس کو رلایا، اب رلانے والا خود رلا، میں ضرورتی بن گیا، میں ضرورتی بن گیا۔ تو یہ ضرورتی اتنا ہوئی کہ ان کے آنکھوں کا ایک دریا بن جائے اور اس دریا میں کشتیاں تیر سکتی ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَرْقُونَ الدَّمَ، مگر
اور وہ جو روئیں گے ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہے گے بلکہ ان کی آنکھوں سے خون کا بہے گا. روئیں گے تو خون نکلے گا، خون نکلے گا. اگر دنیا میں ایسا ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ کوئی بچہ بڑا آدمی ہوا آنکھ سے آنکھ نکلنے کے بجائے خون جائے گا، فوراً خون چلے گا، میرا خون جائے گا. پھر ڈاکٹر کے پاس بھاگ گیا. ڈاکٹر کہے گا کہ مہینہ آپریشن کرنا، آپریشن بہت چھوٹا مگر پیسہ بہت موٹا. پھر کیا پتا چلا بدل دوسرے دن لا کر ایسی حالت بدل دوا دکان میں 1.5 لاکھ کی دوا اتنا ہے. تو دنیا میں ایسا ہو جائے اگر کسی کی آنکھ سے خون نکل جائے تو آدمی رہ جائے پریشان. تو یہ جو جہنمی ہے یہ روئیں گے ان کی آنکھوں سے خون بہنے لگے گا. یہ اور حدیث حاضر خدمت ہے. اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یکفر عن المؤمن خطاياه كلها ماضية. بے شک اللہ مٹا دیتا ہے مومن کی خطاؤں کو، تمام خطاؤں کو. یہ رات کے بخار کی وجہ سے، یعنی یہ رات بخار آیا، بخار کی وجہ سے وہ تکلیف ہو، جسم میں درد ہے، سر میں درد ہے، بے چینی ہے، کھا رہا ہے تو کھایا نہیں جا رہا ہے. ایسی حالت میں یہ قرار ہوئی تو یہ قرار بخار کی تکلیف بڑھنے ہوتی تو اللہ کہتا ہے تو یہ تکلیف کو اٹھا کر صبر کیا جاتے جتنی خطائیں جو ہے وہ معاف کر دیتا. تو یہ چھوٹی سی تکلیف بخار آ جائے، چھوٹی سی تکلیف، اس تکلیف میں اگر کوئی صبر کر لے تو اس کے گناہ ہو جاتے ہیں. پھر میدان جہاد میں جائے، کوئی پیاس کی شدت سے تڑپ کے بغیر زبان سے شکایت کی بات نہ نکالے تو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. یقیناً وہ پاک پاک لوگوں کا سردار ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں امام پاک حسین، امام پاک حسن رضی اللہ عنہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو دور کر کے اسے پاک بنا دیتا ہے. یہ اور حدیث آپ کے سامنے آئی ہے. اس حدیث کو امام احمد نے نقل کیا. اللہ کے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ قوم، جب اللہ کسی قوم کو پسند کر دیتا ہے ابتلا ان کو اللہ مبتلا کر دیتا ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں اتار دیتا ہے. اگر اللہ پسند کرے فوراً صبر جو مصیبت ہے وہ صبر کر لیتا ہے اسے تو صبر کا انعام ملے گا. ومن جزع جزع، اور جو بے قرار ہو کے شکایت کرے گا اسے اس کا صلہ ملے گا. یعنی بے صبر انسان کو کچھ نہیں ملے، یہ اس کا انعام ہے. اور صبر والے انسان کو بغیر جائے اپنی جنت میں داخل کر دے گا. تو اسی پر اتفاق کرتے ہوئے دعا کیجیے کہ پروردگار ہمیں جو کچھ کا آیا اور گناہ سے ہم کھانا، اے اللہ ہماری گناہوں ہماری خطاؤں، اے اللہ
ذوالجلال ہم کو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا